ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پولیٹکس کی بات کی خاص طور پہ. اب آپ کی ایفیلیشن پہلے آپ نے خود بتایا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی. اچھا یہ المیہ پاکستان کے اندر ہے کہ بہت سارے ایسے لیڈرشپ ہو یا کہوں یا کارکن کو کہوں جو پہلے جس کی پاسٹ ایفیلیشن ہوتی ہے جب اس سے وہ راہیں جدا کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا ٹھیک نہیں تھا, ان کا مینیفیسٹو ٹھیک نہیں تھا. کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2007 سے آپ پاکستان تحریک انصاف کا پارٹ بنے, پھر 2000 آپ نے 21 میں آ کے چھوڑا, تقریباً 14 ایئرز بندہ کیسے ان کے مینیفیسٹو سے یا ان کے ایجنڈے سے یا ان کے نیریٹو سے بندہ بلائنڈ رہ سکتا ہے؟ ہاں یہ بات آپ کی بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. دیکھیے ہم نے ساری زندگی کی ہی اپوزیشن کی بات کی, اپوزیشن کی سیاست. کبھی ان ادوار کے اندر ان ٹینیور کے اندر کبھی کے پی کے چکر نہیں لگا تھا تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت دیکھتے اگر آپ؟ نہیں کے پی کے حکومت ملی 2013 میں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں 2007 کی. 2007 سے جوائن کیا اور ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ آرٹ کلب کیا ہوتا ہے. ان شورٹ میں آپ کو بتا دوں 90 کلب کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں پتا تھا. اب جب ہم نے 9 سال اپنا 14 سال سیاست کی ہے تو پی ٹی اے کے ساتھ, تو یقین مانے آپ ان میں سے تو 10 سال جو تھے ان میں سے تو آپ یقین مانے آپ کہ ہم لوگوں کو نا ہمیں بیسیکلی مینٹلی طور پہ نا برین واش کیا گیا تھا. ہمیں جیسے ہپنوٹائز نہیں کرتے کہ وہ چور ہے, وہ لٹیرے ہیں, وہ ڈاکو ہیں جو ملک سے پیسہ لوٹ کے بائی لے گئے ہیں, ان کی جائیدادیں باہر ہے, ان کا بینک بیلنس باہر ہے, ان کی اولادیں باہر ہیں. ہمیں وہ بریفنگ ہی دی جاتی تھی, اور ایسی بریفنگ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور لیکن جب 2018 میں اپنی حکومت آئی اور اپنی حکومت کا ایک خوبصورت چشم و چراغ جس کو بڑا کہا جاتا تھا کہ یہ جی جنوبی پنجاب کا وہ پسماندہ علاقہ ہے, صوبہ بنایا جائے گا, صوبے کی بات جہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے آئے تھے, بزدار کی شکل میں دے دیا. اور اس بزدار نے جو ہمارے پنجاب کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. 3.5 سال کی حکومت رہی ہے. 3.5 سال کی حکومت میں آپ بلیو کریں کہ جو پیچ ورک بھی تھا نا, پیچ ورک وہ بھی مل جائے بہت بڑی بات گھڑی میں سمجھی جاتی تھی. اچھا ادھر سر ایک ملک صاحب مودبانہ گزارش یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی پاسٹ ایفیلیشن تھی, آپ ان کے پارٹ تھے, آپ نے اپنا انویسٹ کیا, ٹائم انویسٹ کیا, آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا. اگر پاکستان تحریک انصاف سے اگر بات کریں نا کہ آپ لوگوں نے کیوں ایکسپلائٹ کیا اپنے ورکرز کو, یا گورنمنٹ میں آ کے کیوں آپ نے ایسے کام کیے جس سے ان کو رائے جدا کرنے پڑی, جن میں خاص طور پہ جہانگیر ترین صاحب کی بات کریں, علیم خان صاحب کی بات کریں, آپ کی بات کریں, تو ان کا خان صاحب کا یہ پرسپیکٹو تھا کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں انکلوڈنگ علیم خان صاحب, انہوں نے بڑے کلیئر لفظوں میں کہا کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ میں حکومت میں آ کے ان کی باتیں مانوں, ان کے انلیگل کام لیگل کراؤں. ان کی ایگزامپل جیسے علیم خان صاحب کی ان کی یہ روڈا والی جو پارک بھی ساری بکواس تھی. اب یہاں بھی روڈا کب کی یہ اپنا علیم خان صاحب کی سوسائٹی کب بنی تھی 2010 میں, تب تو دور دور تک عمران خان کی حکومت نہیں تھی. تو یہ سوسائٹی پاس کرنے والا کون تھا, سینیٹر گلزار صاحب سے, تو انہوں نے کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ان کی اپروول ہوئی 2012 میں, اور انہوں نے زمینیں لینے کے بعد وہاں پہ جب وہ سیل کی اور جب ان کو چیزیں ہوئی وہ بھی کسی سے کسی بھی بات. اب بات تو جا کے یہ 2016 بھی ہوئی تھی. اب بات کیا عمران خان کی حکومت آ رہی ہے 2018 میں, اب 18 میں آئی تب یہ پاس ہوئی تھی ایل ڈی اے سے. بعد میں جب عمران خان کی نہیں, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, پہلے یہ سوسائٹی پاس ہوئی تھی ایل ڈی اے سے, ٹھیک ہو گیا. اب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو عمران خان کی حکومت نے آتے ساتھ ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی, اور اس کا سنگ بنیاد 2018 کے اینڈ میں رکھا. ٹھیک ہے, یہ بن گئی. اب یہ سوسائٹی بھی اس کے اندر انہوں نے ڈاؤن کر لی. اب ظاہری بات ہے جو سوسائٹی بنی ہوگی اس کی اپروول لینے کے لیے دوبارہ ایل ڈی کی جگہ اروڑا کے پاس آنا تھا. جب اروڑا کے پاس گئے انہوں نے بھی اس کا دے دیا. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ جتنی مرضی تہمتیں لگا لے, جتنی مرضی باتیں لگا لے, بات کسی کو اتنی پتہ ہوتی ہی نہیں ہے جتنی بات کا بے تکی سی انہوں نے اندازے لگا لیتے ہیں.
یہ سوسائٹی تو آلریڈی پہلے کی بنی ہوئی تھی, اپروول بھی ہو گئی تھی, اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد انہوں نے اس کو اپروو بھی کروا دیا ڈوڈا سے. اب اس میں علیم خان صاحب کا عمران خان صاحب کو یہ پاس کرانے کی بات کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہے. یہ ایک من گھڑت کہانی ہے. میرے ساتھ کیا ہوا, اچھا یہ کہانی بھی اصل میں تب سٹارٹ ہوئی جب یہ ریسنٹ فلڈ والی سچویشن بنی. جی ایسی اس میں مین جو کریکٹر تھی آپ کو ڈاکٹر نبیہ, ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے انہوں نے وہ فلڈ والی سچویشن پارک ویو میں بنی, اس کے بعد اصل ڈیبیٹ نے جنم یہ لیا. ویسے آپ کا ان جیسے لوگوں کے لیے لائک وائز ڈاکٹر نبیہ جو نیریٹو بلڈ کر دیتے ہیں سوسائٹی پہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات پتہ بھی نہیں ہوتی اس پہ بھی پھر ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نبیہ جیسی پرسنالٹیز کے حوالے سے؟ ڈاکٹر نبیہ نے میرے سے لاسٹ ٹائم معذرت کر لی تھی, تو میں بھی ایز اے اسپورٹس مین ہونے کے ناطے یہ بات کا میں دوبارہ نہیں کرنا چاہوں گا ان کے متعلق, کیونکہ وہ بری بات ہو جائے گی. ایک بندے نے ایکسکیوز کر لیا, معافی مانگ لی, ختم ہوگی بات. اب میں آج پھر آ کے ایک نئی کلا جگا دوں, وہ بری بات ہو جائے گی. انہوں نے معافی مانگ لی, بس دیٹس آل. ان کو اپنے کیے ہوئے شرمندگی محسوس ہوئی. دیکھیں کہوں ایک بات حقیقت ہے, وہ کیا ہے, کبھی بھی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, سچ ہمیشہ سچ سامنے آتا ہوتا ہے. تو سچ سامنے آ گیا, ساری دنیا نے دیکھ لیا. ہاں جو پی ٹی آئی کے ساتھ میری وابستگی تھی وہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میری تو انہوں نے خود خراب کی, پی ٹی آئی والوں نے. میں جب ایز اے ٹکٹ ہولڈر تھا, میرا نام ٹکٹ ہولڈر سے کاٹ کے کسی اور کا ڈال دیا گیا. میرے اوپر انہوں نے 3 ایف آئی آر نجائز کروا دی. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ جی میرے حلقے میں یہ اپنا سی ایم کا وزٹ ہے. اس وقت کے سی ایم تھے بلزار صاحب, ان کا وزٹ ہے. تو ان کا وزٹ تھا, تو مجھے ایک دن پہلے کارڈ آتے ہیں کہ جی یہ آپ اپنے اپنے کارکنوں کو ڈسٹریبیوٹ کروا دیں. ٹھیک ہے. ایک دن پہلے میں پورے علاقے میں اپنے جو میرے چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں ان کو میں ڈسٹریبیوٹ کروا دیتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے جس دن بلزار صاحب نے آنا تھا, ٹائم تھا صبح 10:30 بجے کا, تو 9 بجے وہ فون آ گیا. پہلے سی ایم ہاؤس سے فون آ گیا کہ جی یہ ٹکٹ ہولڈر ملک نصیب بلزار کے خلاف پروٹیکٹ کر رہا. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ایسی بات ہی کوئی نہیں, آپ کو کس نے کہہ دیا. پھر ساتھ میں ایس سی پی سٹی کا فون آ گیا, پھر ڈی ایس پی صاحبان کا فون آ گیا. میں کہا یار میں کیوں اپنے سی ایم کے خلاف یہ پروٹیکٹ کروں گا. کہتے جی ہمیں کوئی آرڈر آیا کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. میں کہا یار اس سے اچھا پھر یہی ہے میں جاتا ہی نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی ہی پارٹی میرے ساتھ تب ستیلی لوئل نہیں تھی آپ کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوتا, اس کے بعد یہ ہوتا میرے پہ 4 ایف آئی آر کرا دیتی ہے. بے من کہانت کہانی کی ایف آئی آر انہوں نے کروائی, جہاں اس کا کوئی پاؤں تھا نہ اس کا کوئی سر تھا. خیر کروانے کے بعد جب میں نے انالیسس کیا یہ کہ یار میرا اب اس جماعت کے ساتھ اتنی وابستگی نہیں رہتی کہ یہ جماعت بالکل ہی گنڈے بنے بھی اترائی ہوئی ہے. وہ ایک ادب کا دائرہ نکل کے اب یہاں پہ جو نئی یوتھ آ گئی ہے وہ اس کو کوئی تہذیب نہیں ہے, اس میں کوئی مینرز نہیں ہے, ان میں کوئی اتنے ایڈیکیٹس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مطلب بات بھی کر سکے. ٹھیک ہے. پھر جب میرا نام نکلا ٹکٹ ہولڈر سے, میں نے پھر یہاں پہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, بالکل پوائنٹ آ گیا. اب آپ علیم خان کی پارٹی میں ہیں. جی الحمدللہ. کیا فیوچر پلانز ہیں بڑا اچھا پولیٹکس کو لے کے؟ جی ابھی پولیٹکس کو لے کے ہم بڑے اچھے پلان کر رہے ہیں. آپ کبھی آئے اتفاق سے ہمارے آفس میں, آپ دیکھیے کہ ہم ایسا عوام کتنی ہے. ہم تو دیگر شہروں میں کنونشن بھی کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ کہہ رہے تھے کہ پولیٹکس آپ کی ٹھیک جا رہی ہے, بہترین جا رہی ہے. فیوچر کوئی پلان ہے آپ کا کسی پہ اسٹینڈ کرنے کا, کسی سیٹ پہ لاہور کے؟ جی بالکل الحمدللہ. یہاں پہ میری جو پارٹی استحکام پاکستان پارٹی اس وقت بڑی اچھی اور بڑی انرجی کے ساتھ ہم آگے نکل رہے ہیں. آگے بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں, ہم اپنے بندوں کو اس سے تیاری بھی کروا رہے ہیں. میں خود بھی انشاءاللہ الیکشن لاسٹ ٹائم بھی لڑا تھا, آگے بھی لڑوں گا انشاءاللہ. اور جو ہے ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سینیٹر پرویز شاہ خان کے ساتھ علیم خان صاحب کا ایک تھوڑا تو تکرار وغیرہ جو مسئلہ ہوا ہے. دیکھیے وہ مسئلے کا سب کو پتہ ہے, اب کو بولے رہا وہ ایک علیحدہ بات ہے. حقیقت سب کو پتہ ہے. اب لوگوں کی کمیشنیں بند ہو گئی ہیں تو لوگوں کی چیخیں بھی نہ نکلیں. اچھا, چیخیں نکل رہی ہیں. سمپل سی بات یہ ہے, یہاں پہ کمیشنیں بند ہو گئی ہیں تو ظاہری کمیشنیں کس نے بند کر دی ہیں؟ منسٹر صاحب نے بند کیا اور کسی علیم خان صاحب نے بند کیا. ویسے بہت بڑے اسٹرانگ اتحادی ہیں پیپلز پارٹی. دیکھیے پیپلز پارٹی کو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ حکومت, میری بات سنیں, اتحادی اور ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی تو کسی نے ایک دفعہ اسٹینڈ لینا ہی تھا, تو لے لیا اسٹینڈ.
اچھا ملک صاحب، یہ تو ساری جرنی ہوگی آپ کی پرسنل جرنی، ہم نے بزنس کے حوالے سے بات کی، آپ کی جو پولیٹکس والی لائف ہے اس حوالے سے. ان تمام سینیریو کے اندر ملک صاحب، ویسے میں خود بھی سوچ رہا تھا یہ کہاں آپ آگے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ، آپ کے دوست احباب سرکل ایسا بن گیا ہے. اچھا پولیٹیشینس کا ویسے ایک امیج دماغ میں جب آتی ہے نا، ان کا یہ آتا ہے کہ ان کی امیج، ان کی جو بیٹھک ہوگی وہ صرف سیاست دانوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی بیٹھک تو سر وہ آج کل تو میں نے سنا بگ بردر والا بھی رول ادا کر رہے ہیں. دیکھیے جو بگ بردر ہے وہ واقعی بگ بردر ہے، ان کو میری طرف سے سلوٹ ہے. اب جو لوگ اب نئی نئی کیاسری لگا رہے ہیں، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. ہاں جو آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک میرا چھوٹا بھائی بنا ہوا ہے، وہی مجھے سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آیا ہے. اور آج لوگ پیار بھی بڑا کرتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، بڑا لوگ ملتے بھی ہیں، بڑے لوگوں کو جا کے بات چیت بھی ہوتی ہے. لیکن ایک حقیقت کیا ہے، وہ یہ ہے سوشل میڈیا میں جو دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، اس میں کافی حد تک نا جھوٹ بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا میں اپنی نیو جنریشن کو یہی بھی دوں گا کہ سوشل میڈیا کی باتوں کو حرف آخر نہ سمجھا کرے. مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بھائی بھی تو یوٹیوبر ہیں نا، اور وہ بھی کانٹینٹ بناتے ہیں، تو وہ بھی کیا جھوٹ بناتے ہیں پھر؟ یہ دیکھیے پھر بات آپ کہاں کی کہاں نہیں میں ویسے ہی دیکھیں نا، یہ چیز ہوتی ہے، ہاں وہی چیز، یہ چیز دیکھیے اس کی ایک اپنی روزی روٹی کا معاملہ ہے. ہاں وہ ولاگنگ کرتا ہے، اس کو دنیا سنتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، روز 10 لاکھ بندہ 9 لاکھ بندہ اس کی ویڈیو دیکھ کے سوتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے منہ میں کوئی ٹانگ لانے والا. اب لوگ اس کو پیار کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں. لیکن میں جو ایک حقیقت بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو ایک سوشل میڈیا کے اندر نا اکثر ایسی چیزیں آتی ہیں جو حقیقت پرست نہیں ہوتی، لیکن ہمارا معاشرہ اس کو حقیقت پرست بناتا ہے. بس ایک دو تصویریں تلوا لو، چاہے وہ بوکس ہوں، لیکن آپ نے لگا دی ہے فیس بک کے اوپر یا انسٹا کے یا ٹک ٹاک کے اوپر، لوگوں نے اس کی ایک اپنی ڈومینے بنا دی ہے، اپنی میمیں بنانی شروع کر دیں گے، وہ نئی کنٹروورسی میں بات چلی جاتی ہے. اچھا آپ نے کہا کہ رجب بٹ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اب بہت سارے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ویلاگرز آئے، بلاگرز آئے، انہوں نے اب ہر کوئی اپنا اپنا کانٹینٹ بناتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے بھائی کو ویسے آپ مشورہ نہیں دیتے کہ رجب بٹ کو جتنے کیسز فیس کرنے پڑنے ہیں آفٹر جب انہوں نے یوٹیوب کے اوپر اچھی سبسکرپشن لے لی، تو وہ تو میرے خیال میں پاکستان میں ایسا کوئی یوٹیوبر ہی نہیں ہوگا جس کو رجب کے ساتھ ہی سب کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا اس کو کیا مسئلہ ہے، ہاں لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ اس وقت وہ بڑا صحیح لیول پہ جا رہا ہے. اب آ کے جب سے اس نے جلا وطنی کاٹی ہے نا، اب واپس ہم جب ملک آیا تو اپنے ایک بڑے اچھے ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کوئی نہ کوئی ایسا مس ایپ ہو جانا، کوئی ایسی نئی سے نئی بات ہو جانی، کوئی نئی سے نئی کنٹروورسی میں بات چلی جانی، وہ بڑی بری سی ہو جاتی ہے. تو یہ چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. جلا وطنی کا بھی یہ کہا گیا ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، یہ بھی نہیں وہ جھوٹ تھا ڈیپورٹ والی بات. دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں مبنی باتیں نہیں ہوتی، وہ جھوٹ تھی. وہ اس کی ٹکٹ میرے پاس آئی ہوئی تھی، میں نے وہ پڑھی ہوئی تھی، پہلے 6 دن پہلے آ گئی. اس کی 6 دن پہلے ٹکٹ آئی، کیا اس کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. جب وہ جلا وطنی میں تھے آپ نے یہ مشورہ نہیں دیا، کیونکہ آپ تو سیاستدان ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، عدالتوں کی سب چیزوں کو، کہ کتنی کیسز کی پیروی کرنا کتنی پاکستان کے اندر ضروری ہے. آج کا ہی اب بہت سارے ایسے ڈیجیٹل انفلوئنسرز تھے جن کو آج پاکستان کے لاہور کی ATC کی عدالت نے عمر قید کی سزا دے دی ہے. تو آپ جب قصور کیا تھا؟ دیکھیں قصور ڈیجیٹل ایک قصور تو سب سے پہلا یہ ہے نا سر کہ پیروی نہیں کر رہے کیس کی، ٹھیک ہے. اگر آپ کیس کی پیروی نہیں کریں گے ایکسپرٹ فیصلہ آ جائے گا آپ کے خلاف. اس کے بعد اب ڈیجیٹل کانٹینٹ جس طریقے کا بنا رہے ہیں وہ اینٹائی اسٹیٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اینٹائی اسٹیٹ بنانے کی وجہ سے وہ تو ایک ڈفرینٹ پولیٹیسائز کیس ہے. گزارش اب رجب بٹ کے حوالے سے کیوں یہ ہے کہ وہ جب باہر تھے تو آپ نے ویسے ایک مشورہ دیا تھا کہ رجب بھائی یار آ جاؤ کیسز کو فیس کرو، جلد سے جلد ان کو نپٹاؤ. دیکھیے کیسز کو فیس کرنے کے لیے یہاں پہ بلایا. ہاں اگر کیسز کو فیس نہ کرنا ہوتا تو وہ شاید ملک میں نہ آتا. اگر آپ کو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ڈیپورٹ ہوا ہے، اگر ڈیپورٹ بھی ہوا ہے فار ایگزامپل، تو وہ کسی اور ملک بھی جا سکتا تھا. صحیح بات ہے. لہذا بات یہ ہے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اپنے ملک کے کیسز فیس نہیں کرنے تو کس کے کرنے ہیں؟ یہ عدلیہ بھی ہماری ہے، یہ اپنا جرانہ بھی ہمارا، یہاں پہ ان سے محبت بھی ہے، وہ پیار بھی کرتے ہیں. بات سمپل سی کیا ہے، ہمیں اپنے قانون کے اوپر پورا اعتماد ہے، ہمیں اپنی عدلیہ کے اوپر پورا اعتماد ہے. اگر ہم اپنی عدلیہ کے اوپر اعتماد نہ کریں تو شاید پھر ہم یہاں پہ پاکستان میں بھی نہ ہوتے. یہ واحد ادارہ ہے جس کو بالکل
کہا جاتا ہے کہ جوڈیشلی مین ستون ہے پاکستان کے آئین کا، تو ہمیں اس کے اوپر فخر ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو پاکستان آنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سارے کیسز کی، رجب بٹ نے ویڈیوز میں بھی کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، اب سارے کیسز کی میں پیروی کروں گا، پہلے ہی ہوا سے کیس فیصلہ، ٹھیک ہے۔